فرمایا۔ حضرت سیدنا امام علی نقی علیہ السلام آپ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں سے وہ مظہر نور مصطفیٰ ہیں جن کے لیے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر برحق ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو حضرت امام علی نقی آپ کی ولادت باسعادت سن 212 ہجری کے اندر ہوئی آج ہی کی تاریخ میں، اور آپ نے کم و بیش 41 برس کی عمر پائی ہے، اور یعنی یہ کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے عام حالات میں اگر دیکھا جائے، لیکن اس کے باوجود کہ اتنی عمر تھی آپ کی ذات مقدسہ سے بہت زیادہ جو کرامات کثیرہ ہیں وہ ظاہر ہوئی ہیں۔ آپ کی اولاد امجاد کی اگر بات کریں تو آپ کے 4 فرزند تھے اور ایک آپ کی صاحبزادی تھی، تو اس حوالے سے یہ خاندان جو ہے وہ کوئی بہت بڑا خاندان بھی نہیں تھا، چونکہ عرب لوگوں کے ہاں اولاد کی اور شادیوں وغیرہ کی کثرت ہوا کرتی تھی۔ تو اس کے باوجود جو ہے کہ وہ عظیم المرتبت ہستی تھے کہ جن کے سامنے بہت بڑے کبار ائمہ اہل سنت وہ ذانوِ تلمس طے کرتے رہے اور آپ کی محبت کا دم بھرتے رہے۔ تو بہت سے ائمہ نے آپ سے احادیث جو ہیں وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں 2-3 روایات کے حوالے سے کہ یہ نقی جو لفظ ہے یہ در حقیقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے بھی جاری ہوا ہے۔ تو اس میں مسند احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التقی النقی، اللہ تعالیٰ تقی سے بھی محبت کرتا ہے اور نقی سے بھی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب اگر اس کو ہم مانوی اعتبار پر دیکھیں تو پھر تو تقی تقوی سے ہے اور نقی دل کی پاکیزگی سے ہے، لیکن اگر اصطلاحی طور پر دیکھیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادھر ہی اشارہ ہے کہ اس کے باپ سے بھی اللہ محبت کرتا ہے اور ان کی ذات سے بھی محبت کرتا ہے، یعنی امام محمد تقی اور امام علی نقی۔ تو اسی طرح صحابہ کرام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ابن ماجہ شریف سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال عرض کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس افضل، حضور لوگوں میں سے کون زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زبان کا سچا ہو اور جو مخموم القلب ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور زبان کا سچا صدوق اللسان یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے، لیکن آپ جو مخموم القلب فرما رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مخموم القلب کا مطلب یہ ہے هو التقی النقی لا اثم فیہ، یہ تقی ہوتا ہے، یہ نقی ہوتا ہے جس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، یہ ابن ماجہ شریف میں ہے کہ وہ مخموم القلب جو تقی بھی ہو اور نقی بھی ہو اور اس کے اندر گناہ بھی نہ ہو اور دین کے خلاف وہ بغاوت بھی نہ کرتا ہو، ولا غلہ اور ملاوٹ بھی نہ کرتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، ولا حسد اور اس کے اندر حسد کے جذبات بھی نہ ہو۔ واہ واہ، تو یہ پھر ٹیسٹ ہو گیا سادات کا بھی۔ جی ایسے ہی ہے۔ دیکھیں نا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے جو بات کی آدمی کانپ جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا جو اولاد فاطمہ میں سے ہوگا صحیح النسب سید وہ کبھی زانی نہیں ہو سکتا، وہ بدکار نہیں ہوگا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اور وہ حاسد نہیں ہوگا، حاسد نہیں ہوگا کہ وہ حسد نہیں کرے گا، اگر ہے تو پھر 2 نمبر ہے۔ پھر دیکھ لیں یہ اصطلاح کدھر جا رہی ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جملہ جو ہے وہ فرزدق نے بھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے بھی کہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اہل نظر تھے تو یہ نظر بھی تھی کہ آپ کے صلب کے اندر یہ 2 ہستیاں آنے والی ہیں، تو اسی لیے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ جو مشہور زمانہ ان کا کلام ہے جو آپ نے حرم شریف کے اندر پڑھا تھا امام زین العابدین کی شان میں، تو اس کا ایک بند جو ہے ایک شعر وہ یہ ہے کہ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ وہ ہے جو اللہ کے تمام بندوں میں سے بہترین ہیں اور بہترین کے بیٹے ہیں۔ ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ تقی بھی ہیں، یہ نقی بھی ہیں، یہ طاہر بھی ہیں اور یہ علم بھی ہیں۔ تو اب اس پہ آپ دیکھیے کہ تقی اور نقی آپ کی صلب کے اندر موجود تھے، تو یہ اس طرف بھی اشارہ۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے یہ ایک پورا ماحول جو ہے وہ دے دیا گیا تھا کہ یہ ہستیاں دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے والی ہیں۔ تو ان کے آپ نے جو علم شریف کے حوالے سے انٹرو میں بات کی، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حیران واسطی جو ہیں وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے مدینہ منورہ میں، تو یہ گیا تھا ادھر بغداد سے، تو آپ نے فرمایا بھی واسق باللہ کی حکومت تھی، فرمایا واسق کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی وہ تو بالکل ٹھیک ہے، بڑی زبردست ہے اس کی یہ وہ، فرمایا اہل مدینہ کہتے ہیں وہ تو مر چکا ہے۔
ہائے ہائے تو پھر کہنے لگے اچھا بتاؤ اس کے بھائی جعفر کا کیا حال ہے جو متوکل کے نام سے بعد میں مشہور ہوا. انہوں نے کہا وہ تو قید میں, بھائی نے بھائی کو قید کیا ہوا ہے اپنی حکومت بچانے کے ڈر سے. تو آپ نے فرمایا کہ اہل مدینہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ حکمران بن چکا ہے. پھر پوچھنے لگے ان کا جو سپہ سالار تھا محمد بن عبد المالک, اس کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ جناب لوگوں میں بڑا محبوب ہے, جو آرڈر دیتا ہے اس کی تعمیل کی جاتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. فرمایا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ نحوست کے سائے طاری ہو رہے ہیں. تو اب وہ کہنے لگا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اہل مدینہ سے مراد کوئی اور نہیں ہے, آپ بھی اہل مدینہ تو خود آپ کی ذات مراد. تو عرض کرنے لگے کہ حضور یہ کب کی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا جب یہ تب کی بات ہے جب تم بغداد چھوڑ کے 6 دن ہو گئے تھے. تو وہ پھر جب واپس گیا تو جا کے پتا چلا کہ وہ جو پورا حساب کتاب تھا عین اسی دن واسق باللہ مر چکا تھا اور جعفر متوکل کی حکومت قائم ہو چکی تھی, اور وہ عبد المالک جو تھا محمد بن عبد المالک وہ لوگوں